بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں اور قوموں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم صحت کی حالت میں رمضان المبارک کو پائیں، کوئی سفر بھی درپیش نہ ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں۔ رمضان کریم کی فضیلت۔ رمضان کریم میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم میں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کریم میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کریم میں لیلۃ القدر کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان کریم رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار ٹھہر جا، اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کسی چیز کی قدر نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ دعا بہت بڑی عظمت ہے، مانگنے سے اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ ڈھال ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو۔ بس اگر تم پر بادل چھا جائیں اور شوال کا چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن روزے رکھو۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔